جی رانا ثناءاللہ صاحب بہت مزے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی تم کہتے ہو کہ پٹھان بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ آپ پٹھانوں کو اسلام آباد لے آئے، وہ بیچارے ادھر ہی بیٹھے رہے، اور آپ پنکی پینی اور آپ گنڈا پور آپ دونوں فراڈ کر کے فرار ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ ابھی رانا ثناءاللہ کی تھوڑی باتیں چل رہی ہیں، یہ دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم اپنا تبصرہ اور یہ وہ کریں گے۔ یہ دیکھیں ذرا یہ کسی جگہ پہ، بلکہ میں نے تو چیف منسٹر صاحبہ سے بھی اور پرائم منسٹر صاحبہ سے بھی کہا کہ اتنی جو ہے وہ پابندی لگانے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمیں یہ پہلے سے معلوم تھا کہ پنجاب میں لوگ اس قسم کی افراتفری انارکی کی سیاست کو جو ہے وہ پنجاب میں لوگ پسند نہیں کرتے۔ پنجاب آج بھی خدمت کی سیاست کے ساتھ تو کے پی کے سے لوگ حکومت کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ہے وہ آئے، اور جب وہ آئے وہاں پہ تو ان کے ساتھ آئے وہ۔ اب اگر وہ وہاں پہ ڈی چوک پہ یہ لوگ کھڑے رہتے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی کھڑے رہتے، اور اگر وہاں پہ پولیس ان کو ہٹانے کی کوشش کرتی تو چلو کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، کوئی نقصان ہوتا۔ لیکن جب وہ ہی بھاگ گئے اور ان کو بھاگتے ہوئے باقاعدہ لوگوں نے ان کی گاڑی کو ڈنڈے مارے ہوئے بھاگ رہے ہوتے، جب وہ بھاگے تو اس کے بعد پھر لوگ جو تھے وہاں سے ڈسپرس ہو گئے۔ وہاں پہ کسی کو مارنے کی، کسی پہ گولی چلانے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کوئی ایسا وہاں پہ عوام سے پہلے 2 گھنٹے پہلے یہ بھاگے، 2 گھنٹے پہلے انہوں نے جو ہے وہ گالی گلوچ بریگیڈ انہوں نے جو بنایا ہوا تھا۔ دیکھیں، برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ ویل ڈن۔ لوگ کہتے تھے کہ جی انہوں نے سوشل میڈیا بنا دیا، بڑا طاقتور سوشل میڈیا ہے، وہ تو دوسرے کے جو ہے وہ سچ کو جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں اور اپنا جھوٹ بھی جو ہے وہ سچ ثابت کر دیتے ہیں۔ اتنا زبردست جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ یہ اسلام آباد کے واقعے میں اس سوشل میڈیا نے ان کا بٹھا بٹھایا۔ اس جھوٹ نے، جس جھوٹ کو وہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا، اس سوشل میڈیا نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر وہ پہلے دن سچی بات کرتے تو شاید یہاں پہ رینجرز کا نقصان ہوا پولیس کتنا کچھ بدل۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ لو جی پھر رانا ثناءاللہ دی گلاں سن لیا تسی؟ او سر جی دیکھو، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور ابھی یہ مغرب کی اذانیں بھی ہو گئی ہیں، ایڈا سارا دن رہ گیا ہے، ایڈا سارا، ٹھیک ہے؟ اور یو کے میں تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں دوپہر ہی ختم ہو گئی ہے، کہتے ہیں سویرے دن چڑھ دے تے 2 بجے رات ہو جاندی ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہی ہے، 22 دسمبر تک جو ہے نا یہ دن کم ہوتے ہیں، 22 دسمبر کو پھر سٹاپ لگ جاتا ہے، 23 24 کو سٹاپ ہے، اس کے بعد پھر وہ دن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال کڑاکے والی سردی حالے نہیں آئی، کڑاکے والی سردی آئی ہے، تھوڑی بہت آئی ہے، لیکن کڑاکے والی نہیں آئی سر جی، کہ بالکل ہیٹر تو بغیر گزارا نہ ہوئے، اور یہ وہ دیکھیں ہم ایسے ایزی بیٹھے ہیں، کوئی ہیٹر نہیں چل رہا، کچھ نہیں کمرے میں، تو ایزی بیٹھے ہیں۔ بڑی خبریں ہیں جی اس ویڈیو میں، بہت بڑی خبریں ہیں، اور رانا ثناءاللہ کا تو میں نے آپ کو کلپ تھوڑا سا سنا دیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے، خواجہ آصف کا انٹرویو آنے والا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے بڑی زبردست بات کی ہے، اس نے کہا جی کہ جو ماحول پی ٹی آئی نے مذاکرات کے حوالے سے بنا دیا ہے اس کے اوپر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ گھڑی بھی پہن لوں آپ کو، گھڑی چور سے کچھ یاد آیا، گلی گلی میں شور ہے عمران گھڑی چور ہے، اس کی سزائیں ملنی ہیں اس کی سزائیں، ٹھیک ہے نا سر جی؟ ایک چیز آپ کو میں اور دکھانے لگا ہوں، یہ تو گھڑی چوری کا وہ تھا نا، ایک اور برکت والی چیز آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے ایک دوست ہیں راجہ ثاقب صاحب، وہ مدینہ سے میرے لیے یہ لائے ہیں، اس میں آپ زیارت کرنی ہے، آپ نے زیارت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی سی چیز ہے، آپ نے زیارت کرنی ہے، جو لوگ محبت سے زیارت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ یہ
خانہ کعبہ کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا غلاف کا، خانہ کعبہ کا غلاف ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہاں لوگ بڑی لائنیں لگا کے پڑے ہمیں ملے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ نہیں ملتا۔ جب میں ویسے حج پہ گیا تھا نا 1990 میں میری وکالت کا پہلا سال تھا، تو ہم شاہی گیسٹ کے طور پہ گئے تھے، میرا کوئی خرچہ نہیں ہوا تھا، اور مولانا عبد القادر آزاد جو شاہی مسجد کے امام تھے ان کے معرفت گئے تھے۔ پھر ہمیں امام کعبہ نے اپنے گھر میں خانہ کعبہ کی تہہ کے اندر سر جی کھانا کھلایا، اور اپنے ہاتھ سے چائے پلائی، قہوہ پلایا، باتیں کیں، اور ہمارے حق کے لیے دعا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہی جو ہے نا وہ جاگ لگی ہے، یقین کرو، میرا وکالت کا پہلا سال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد برکتیں ہی برکتیں۔ تو اس وقت میں نے حج کیا تھا، تو وہ ہمارا سعودی رائل گیسٹ کا وفد تھا، ہم 10 بندے تھے، جس میں ہم سعودی عرب کے مہمان تھے، رائل گیسٹ۔ وہاں پاکستان کا جو سفیر تھا وہ ہمارے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آیا ہوا تھا۔ دیکھیں میں پہلے سال کی بات کر رہا ہوں، ہوں تے 40 سال ہو گئے نے، ٹھیک ہے نا سر جی؟ اچھا جی، وہ ہمارے لیے اس وقت بھی انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کا نا پوری جائے نماز تیار کی تھی، لیکن ہم وہ آخری وقت میں ان کو مل نہیں سکے، تو وہ ہمیں ڈھونڈتے رہے، اور اس طرح کر کے نا جو وہ ہو گیا۔ تو موبائلوں کا کام ہی زمانہ تھا نا سر جی۔ یہ میں آپ کو دکھانا، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے مجھے دی ہے، ایک تو یہ تسبیح دی ہے، بڑی خاص تسبیح ہے، یہ جو خاص تسبیح ہے جی، یہ انہوں نے مجھے دی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ اس میں رکھ کے دیا ہے، یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن، یہ انہوں نے مجھے چھوٹا سا ٹکڑا دیا ہے، یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے جی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، یہ ٹھیک ہے، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اتنے ٹکڑے کی بھی کتنی اہمیت ہے بھائی، لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں، تو اتنے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے تو ہزاروں میں ہوں گے نا، تو پھر یہ کسی کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیارت ہو گئی ماشاءاللہ، بسم اللہ، یہ لیں جی، یہ زیارت ہو گئی، جو اس کو یہ اس ڈبی کے اندر ہے، یہ گفٹ ہے، گفٹ ہوتے ہیں نا سر، مجھے انہوں نے اتنی کھجوریں بھی دیں اور چیزیں بھی دیں، گفٹ تو آپ کو پتہ ہے مجھے بہت ملتے ہیں، ابھی سے وہ گفٹ آنا شروع ہو گئے ہیں مجھے بہت زیادہ، یہ 8 جنوری کے جو برتھ ڈے والے بھی گفٹ۔ بہرحال یہ ایک زیارت والی چیز تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جی، ہم سیاسی باتیں کر رہے تھے تو خواجہ آصف نے کہا ہے کہ انہوں نے جو ماحول بنا دی ہے نا، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے جی، یہ بیکار لوگ ہیں، یہ ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے سر جی۔ سر جیڑے بندے دا اعتبار نہ ہوئے نا، وہ چاہے ہیرے دا بھی ہوئے نا، وہ بیکار ہے، یقین کرو بالکل بیکار ہے۔ یہ گھڑی اگر سونے کی بھی ہو نا، اگر ٹائم صحیح نہ دے تو پھر بیکار ہے نا۔ عمران دا بھی یہی حال ہے عمران خان دا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کو ایسے میں کیسے باندھ سکتا ہوں، تو میں باندھوں گا، دیکھوں گا، آپ کو باندھ کے بھی دکھاؤں گا۔ یہ زیارت والی، یہ بڑی پیاری ہے یہ۔ اچھا جی، یہ صورتحال ہے۔ اگلی خبر جی، اگلی خبر، آج وہ یوم شہداء منا رہے ہیں، اور آج ہی چلو سامنے لے آؤ، جو 12 شہید آپ کے ہوئے ہیں ان کو سامنے لے آؤ سامنے، آپ پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ اب وہ نہیں لائیں گے سر جی، نہ شناختی کارڈ دیے ہیں، نہ وہ لائیں ہیں، یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ عطا تارڑ نے کہا ہے، عطا تارڑ نے، کہ یہ اب جھوٹ نہ بولیں کہ ہمیں جی عمران خان کہتا ہے پرامن ہو، انہوں نے کہا جی تمہارا کوئی جلسہ پرامن نہیں تھا، کوئی جلسہ تمہارا پرامن نہیں تھا، نہ ہوگا، اور اب تمہیں ضرورت نہیں ہوگی تم آ سکو۔ تم کہتے ہو ہم پرامن نہیں آئیں گے، دہشت گردی ہے۔ میں تو کہتا ہوں تارڑ صاحب ان کو اسی بیان پہ گرفتار کرو، بیانوں کی تردید نہ کرو، گرفتار کرو، گرفتار، ٹھیک ہے۔ اگلی لڑائی جی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ابھی سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے بیان دیا ہے کہ جناب ساڈا جڑا معاہدہ ہویا ہے نا تواڈے نال، تحریری معاہدہ نون لیگ دے نال، اس کے اوپر عمل درآمد کرو، ورنہ ہم قوم کو بتائیں گے کہ اے تحریری معاہدہ ہویا ہے۔
اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیڑا تحریری معاہدہ ساڑھے کو جڑی پہلی اطلاع آئی سی نا وہ یہ آئی سی کہ شہباز شریف نے صدر کا عہدہ بھی دے دیا، گورنر بھی دے دیا، اس نے جناب چیئرمین سینٹ بھی دے دیا، اس نے سارے آئینی عہدے پیپلز پارٹی کو دے دیے۔ تو اینڈ پہ یہ پتہ چلا تھا، ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی، کہ 2.5 سال کی حکومت بھی ہے، 2.5 سال ہماری بلاول بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم رہیں گے یہ، لیکن ابھی اس کی کوئی تصدیق نہیں آئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونے تو سانو ساڑھے تے عمل کرو۔ پتہ یہ چلا ہے کہ مریم نواز ان کے کوئی جو ہے نا ناجائز کام نہیں کر رہی پنجاب میں، تو یہ شکایتیں لگا رہے ہیں مسلسل کہ جناب مریم نواز ساڑھے ہاتھ نہیں آ رہی، مریم نواز ہمارے کام نہیں کر رہی، تو آپ کچھ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاہدہ ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں جی معاہدہ اگر عمل نہ کیے تو ہم بتائیں گے قوم کو۔ بتا دو، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، بتا دو جو بتانا ہے۔ باقی جناب ایک اور غیر سیاسی خبر بھی ہے کہ یونان میں ایک کشتی ڈوب گئی ہے، اور خدا کے لیے پاکستانیوں باہر کو نوٹ درختہ تے نہیں لگے ہوئے، کشتیاں بیٹھ کے الیگل ڈونکیاں لا کے بغیر پاسپورٹاں دے ویزا دے باہر نہ جاؤ، اور والدین سے گزارش ہے کہ اپنے ہیرو جیسے قیمتی بچوں کو اس طرح ضائع نہ کرو۔ ہر سال بندے مرتے ہیں، پچھلے سال کتنے مرے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 4300 بندہ مرا ہے، اور سارے ینگ نوجوان 18 19 20 سال کے۔ ان والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو غیر قانونی طریقے سے باہر نہ بھیجیں اور ان کو ادھر ہی کوئی کام کروائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اگلی خبر جی، گورنر سندھ کی اگر چھٹی ہوئی تو ہم حکومت کا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ MQM۔ MQM آپ تو کوئی بالکل ساکت الاعتبار ہیں، آپ کا تو کوئی ذرا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں حکومت سے تو جائیں حکومت سے۔ سندھ کا گورنر ہم نے کوئی وعدہ نہیں تم سے کیا تھا، 2 گورنر ملنے تھے پیپلز پارٹی کو، انہوں نے لے لیے، باقی 2 گورنر تھے نون لیگ کے۔ ابھی تک 1 سال سے تم گورنر یہ جایا کر رہے ہو نا، یہ نون لیگ کی مہربانی ہے، ورنہ تم کو اسی وقت شہباز کو چھوڑنا چاہیے تھا۔ غلط کام کیا ہے شہباز نے، اسی وقت اپنا گورنر وہاں پہ بشیر میمن کو لگا دیتے، تاکہ وہاں پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ذرا سٹرانگ ہاتھ ہوتا نا۔ ادھر پنجاب میں ان کا گورنر ہے نا، 1-2 بل انہوں نے ہمارے مسترد کیے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو پہلے تو میں نے کہا تھا کہ جہاں جو پارٹی ہے وہاں اس کا گورنر ہو، لیکن یہاں پنجاب میں زرداری نے گورنر کی سیٹ لی ہے، تو سندھ میں گورنر نون لیگ کا بنتا ہے، اور فوراً بناؤ، اور تگڑا بندہ بناؤ، کوئی بولنے والا بناؤ، کوئی نر بندہ بناؤ، جیڑا اتھے پیپلز پارٹی کو اسی طریقے سے ٹف ٹائم دے جو پنجاب میں یہاں پہ وہ کرتے ہیں۔ ٹٹ فار ٹیٹ، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا بناؤ، کوئی میاؤں میاؤں کرنے والا نہ بنا دینا، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ اور آخر میں مسلم لیگ نون کے جو بہت بڑے ترجمان تھے صدیق الفاروق صاحب، شریف آدمی تھے، وہ بیچارے فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ہم ان کے لیے دعا کاری دیتے ہیں، آپ بھی کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ صدیق الفاروق کو جنت الفردوس میں جگہ دے، سب کہو آمین۔